میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا ہوش کے ناخن لیجئے، کیونکہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں ایران میں جنگ بس بھڑکنے ہی والی ہے۔ خلیج کا ماحول گرم ہے، بحری بیڑے حرکت میں آ چکے ہیں، میزائل سسٹم الرٹ پر ہیں اور سفارتی بیانات میں چھپی دھمکیاں اب کھلے اشاروں میں بدل رہی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سیاسی بیان بازی ہے تو آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ خطے کے ڈائنامکس بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں اور ہر گھنٹے کے ساتھ طاقت کا توازن نئے رخ اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایران کے اندرونی سیکیورٹی، اس کی فوجی تیاری اور عالمی طاقتوں کی چالیں اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہیں جہاں کسی بھی لمحے کوئی بڑا واقعہ رونما ہو سکتا ہے۔ یہ ویڈیو اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ اصل صورتحال کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اور اگر جنگ چھڑتی ہے تو اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے۔ آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ کی تقدیر کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے اور جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے وہ صرف ایک ملک کا معاملہ نہیں بلکہ عالمی سیاست کا نیا باب ہے۔ اسی لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کسی بھی پروپیگنڈا کی بجائے حقیقت کو سمجھ سکیں۔ آنے والے دنوں میں اگر کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو اس کے اثرات صرف ایران یا امریکہ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ دوستو ذرا ٹھہر کر سنیے، کیونکہ جو تفصیلات اب سامنے آ رہی ہیں وہ صرف سیکیورٹی اپڈیٹس نہیں بلکہ ایک ایسی خفیہ جنگی ماحول کی نشاندہی کرتی ہیں جہاں ہر قدم سوچ سمجھ رکھا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایک ہی کارروائی میں کئی ایرانی افسران اور سائنسدانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کی جان لے لی گئی تھی۔ یہ انکشاف ایران کے ایک سابق فوجی افسر نے اپنی ویڈیو بیان میں کیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کے بعد ایران نے اپنی سیکیورٹی پالیسی میں غیر معمولی تبدیلیاں کی ہیں اور اس بار انتہائی سخت احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں۔ اب ایران میں اسلامی انقلاب کی قیادت سے وابستہ اہم رہنماؤں اور ان کے باڈی گارڈز کو موبائل فون یا کسی بھی ایسی الیکٹرانک ڈیوائس رکھنے سے منع کیا گیا ہے جو دشمن کے ٹریکنگ سسٹم کی زد میں آ سکتا ہو۔ یہ فیصلہ اس خدشے کے پیش نظر کیا گیا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے لوکیشن ٹریس کر کے ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق سپریم لیڈر سے لے کر سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ تک تمام اہم شخصیات کے باڈی گارڈز چہرے پر ماسک پہنے نظر آ رہے ہیں تاکہ کسی بھی فیشل ریکگنائزیشن سسٹم کے ذریعے شناخت ممکن نہ ہو سکے اور دشمن باڈی گارڈ کے ذریعے قیادت تک نہ پہنچ سکے۔ الزامات یہ بھی لگائے جا رہے ہیں کہ اسرائیلی خفیہ اداروں نے ماضی میں پیجر دھماکوں کے ذریعے لبنان میں ایران کے حامی تنظیم حزب اللہ کے ارکان کو شدید جسمانی نقصان پہنچایا تھا، جس کے بعد ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیاں مزید چوکس ہو چکی ہیں اور کسی بھی الیکٹرانک ڈیوائس کو ختم کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی کو اس وقت انتہائی سخت حفاظتی حصار میں رکھا گیا ہے۔ یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بعد کیا کوئی بیرونی طاقت تہران تک رسائی حاصل کر سکتی ہے، لیکن آیت اللہ علی خامنائی کی سیکیورٹی کسی عام فوجی یا پولیس یونٹ کے سپرد نہیں ہوتی بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری سپاہ ولی امر فورس کے پاس ہوتی ہے۔ یہ یونٹ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کو یعنی IRGC کی سب سے خاص اور انتہائی خفیہ اکائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ولی امر کا مطلب ہی یہ ہے کہ حکم دینے والی کی حفاظت کرنے والی فورس، اور ایران میں یہ حکم دینے والی سپریم لیڈر ہوتے ہیں۔ اس یونٹ کا قیام 1979 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے بعد عمل میں آیا تھا، جب قیادت کو یہ احساس ہوا کہ سپریم لیڈر کی حفاظت کے لیے ایک علیحدہ مکمل طور پر وفادار اور انتہائی قابل اعتبار فورس ناگزیر ہے۔ تب سے ولی امر فورس براہ راست سپریم لیڈر کے دفتر کے ماتحت کام کرتی ہے اور کسی دوسری ریاستی اداروں کو جوابدہ نہیں ہوتی۔ رپورٹس کے مطابق اس فورس میں تقریباً 10 سے 12 ہزار اہلکار شامل ہوتے ہیں۔ اس میں شمولیت آسان نہیں ہوتی۔ انتخاب کا عمل کئی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں جسمانی فٹنس، ذہنی مضبوطی، نظریاتی وابستگی اور طویل بیک گراؤنڈ ویریفیکیشن شامل ہوتا ہے۔ صرف وہی افراد منتخب کیے جاتے ہیں جن پر نظام کو مکمل اعتماد ہو۔ ولی امر فورس کی سب سے بڑی طاقت اس کی مکمل رازداری ہے۔ اس کے آپریشنز، تعیناتی اور اندرونی ڈھانچوں کے معاملات عام نہیں ہوتے۔ ماہرین کے مطابق یہی سیکریسی کسی بھی ممکنہ خطرے کو کمزور کر دیتی ہے، کیونکہ دشمن کے پاس درست معلومات ہی موجود نہیں ہوتی۔ اسی دوران ایران نے 1979 کی اسلامی انقلاب 47ویں سالگرہ یعنی 22 مہمن کو ایک غیر معمولی قومی اتحاد اور عسکری طاقت کے مظاہرے میں بدل دیا ہے۔ ملک بھر کے سینکڑوں شہروں میں عوام کا سیلاب امڈ آیا ہے اور تہران کے تاریخی آزادی اسکوائر میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی نمائش نے واضح پیغام دیا ہے کہ ایران بین الاقوامی دباؤ اور امریکی پابندیوں کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ تقریبات کے بعد سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اسے عظیم کامیابی قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سڑکوں پر
پر نکلنے والے لاکھوں افراد نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ ایرانی قوم اپنے وقار اور آزادی کے دفاع کے لیے اسلامی جمہوریہ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ انہوں نے دشمنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ عظیم عوامی اجتماع ان قوتوں کی امیدوں کو چکناچور کر گیا ہے جو بیانات اور سازشوں کے ذریعے ایرانی قوم کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا چاہتی تھیں۔ انہوں نے زور دیا کہ قومی یکجہتی ہی ایران کی سب سے بڑی طاقت ہے جو کسی بھی فوجی ہتھیار سے زیادہ مؤثر ہے۔ یہ تقریب محض جشن نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک طاقت کا مظاہرہ تھی۔ تہران کی سڑکوں پر ایران نے اپنی جدید بیلسٹک میزائل جس میں حاج، قاسم، عماد اور ذوالفقار شامل تھی عوام کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی طور پر تیار کردہ ڈرونز اور کروز میزائلز کی نمائش نے مغرب کو ایران کی دفاعی صلاحیتوں کا واضح پیغام دیا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ان ہتھیاروں کی عوامی نمائش براہ راست امریکہ اور اسرائیل کے لیے وارننگ تھی، خاص طور پر جون 2025 کے دوران مار گرائے گئے مبینہ اسرائیلی ڈرونز کے ملبے کی نمائش نے اس پیغام کو مزید جارحانہ بنا دیا ہے۔ یہ سب ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایران اور امریکہ کے تعلقات اپنی کم ترین سطح پر ہیں۔ واشنگٹن میں ٹرمپ انتظامیہ نے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کو مزید سخت کر دیا ہے اور حالیہ دنوں میں ایران کے شیڈو فلیٹ یعنی تیل بردار جہازوں پر نئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں تاکہ ایران کی معیشت کو کمزور کیا جا سکے۔ دوسری جانب کشیدگی کے باوجود عمان کی ثالثی میں دونوں ممالک کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں ہوا۔ 6 فروری کو مسقط میں ہونے والی بات چیت کے بارے میں کچھ مثبت اشاروں کی خبریں آئی ہیں لیکن زمینی حقیقت اس کے برعکس ہے۔ امریکہ نے قطر کے بعد العدید انٹرنیشنل ایئر بیس پر اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کر دیا ہے اور خلیج میں اپنے ایئر کرافٹ کیریئر تعینات کر دیے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا مگر اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ انہوں نے امریکی پابندیوں کو اقتصادی دہشت گردی اقرار دیا ہے۔ اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ پر نکلنے والے یہ عوامی لہر صرف اندرونی حمایت کا اعلان نہیں بلکہ ایک واضح جغرافیائی سیاسی پیغام بھی ہے۔ ایران یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ علاقائی سطح پر تنہا نہیں اور اس کی عوام بیرونی مداخلت کے خلاف متحد ہیں۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بڑھتے ہوئے جذبات اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے حق میں سامنے آنے والے عوامی مظاہرے نے کئی اشارے دیے ہیں۔ جب ہم نے ایران سے موصول ہونے والی ویڈیوز اور موجودہ تجزیہ کاروں کی آراء کا جائزہ لیا تو بہت سی باتیں واضح ہوئیں۔ ایرانی عوام کا جذبہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ممکنہ جنگ کے امکان کو محسوس کر رہے ہیں اور ذہنی طور پر تیار ہیں۔ یہ پورا منظرنامہ بتاتا ہے کہ خطے میں کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں سفارتی مذاکرات اور عسکری تیاری ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور آنے والے دن فیصلہ کن ہو سکتے ہیں۔ اگر آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔